السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ اور مختصر اور جامع تشریح پڑھیں گے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 6 میں جو مین ٹاپک ہے وہ ہے دن اور رات کی گردش میں انسان کے لیے سامان معرفت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا سامان دن اور رات کی گردش میں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ یہ ترجمہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اب اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی یہ دنیا کا نقشہ روز بدلتا ہے، رات سے دن ہوتا ہے اور دن سے رات۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم نے سائنس میں پڑھا، سورج طلوع ہوتا ہے تو دن چڑھتا ہے، سورج غروب ہو تو رات ہو جاتی ہے۔ بس یہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ بنانے والے نے ابتدا میں کچھ قوانین بنا دیے تھے جن کے زیر اثر یہ نظام چل رہا ہے، تو یہاں اس تصور کی نفی کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ اس نے زمین، سورج اور چاند کی گردش کا پورا نظام قائم کیا ہے، جس کے نتیجے میں دن رات ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ سوچیں، اگر سارا دن سورج رہتا تو پھر ہر چیز روشن رہتی، جس سے انسان کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ ہر شے از خود روشن ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اصل روشنی سورج کی ہے۔ اسی طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تو بھوک مٹ جاتی ہے۔ پہلے جسم کمزوری محسوس کر رہا تھا، کھانا کھایا تو توانائی آ گئی۔ پانی پیتے ہیں تو پیاس دور ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کھانے کی تاثیر ہے، پانی کی تاثیر ہے، لیکن اللہ ہمارے ذہن سے نکل گیا اور ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے۔ سب چیزوں کو دیکھتے ہی ہمیں اللہ کی یاد آ جانی چاہیے۔ یہی معرفت ہے، یہی پہچان ہے۔ معرفت کے بھی درجے ہیں۔ کسی کو ہر چیز دیکھتے ہی پہلے اللہ کی یاد آ جائے تو یہ بلند ترین درجہ ہے۔ ہم دنیا میں جیتے ہیں، جو بھی دیکھتے ہیں وہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ ہر بندہ مومن جسے کسی درجے میں بھی ایمان باللہ حاصل ہے، اسے ہر جگہ ہر آن اللہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ میرے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ شدید دکھ کے عالم میں میت کے پاس اس کے گھر والے بیٹھے رو رہے تھے۔ بیٹیاں بیٹے شدید صدمے میں تھے۔ ایسے میں کوئی عزیز رشتہ دار آتی تو اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی، چاہے رونا جھوٹ موٹ میں ہی ہو، اور اسی طرح روتے روتے ایک ایک کر کے میت کے گھر والوں کے گلے لگ لگ کر رو کر ایسے ایک سائڈ پر بیٹھ جاتی جیسے اس نے کوئی فرض ادا کر لیا ہے، اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ علم اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین صفات میں سے ایک ہے۔ آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت علیم کا بیان ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں تو کھل کر یہ صفت مزید بیان کی گئی، جیسے کہ ایک پھول کی کلی تھی، وہ کھل گئی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ زمین سے جو نکلتا ہے، جو زمین میں جاتا ہے، جو بھی آسمان میں چڑھتا ہے اور جو بھی اترتا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ پھر یہاں تک فرمایا گیا کہ جہاں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بصیر بھی علیم کی تفصیل ہے۔ اب اس آیت کے آخر میں بھی علم کی ہی بات ہے کہ وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، اور آگے آنے والی آیات میں مزید بھی علم کی صفت کا بیان آئے گا۔ تو علم اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت ہے، وہ ہمارا رب ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، وہ لمحے لمحے سے واقف ہے۔ ہم جانتے ہیں نا، تو کیا اسے مانتے بھی ہیں؟
اگر مانتے ہیں تو پھر ہم ڈرتے کیوں نہیں ہیں اس کی نافرمانی سے، دلوں میں کینہ رکھنے سے، ہر قسم کے گناہوں سے، دوسروں کی غیبت کرنے سے؟ پھر کیوں نہیں ہم لرزتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم پورا نہیں مانتے۔ تو اس پر غور کریں، اپنے آپ کو درست کریں اور اپنے آپ پر رحم کریں۔ اچھا کیا ہوتا ہے ہمارے دلوں میں؟ دنیا کی محبت، دنیا کے غم، بس یہی کچھ ہے نا؟ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، بس یہی کچھ۔ نکلیں ان سے باہر، یہ کچھ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد بہت بڑا ہے۔ ہم اللہ کی بندگی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور وہی ہمیں ہر چیز دینے والا ہے۔ بس ایک اللہ کی عبادت کرنا اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا۔ اپنے عمل اور دعوت اور تبلیغ سے بس ہمارا یہی مقصد ہونا چاہیے اور کچھ نہیں۔ جو بھی ہمیں پتہ ہے وہ دوسروں کو بتا دیں۔ ایک وقت ایسا بھی تو تھا جب ہمیں بھی کچھ نہیں تھا پتہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تھوڑا بہت عطا فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو بتائیں، سب کو پہنچائیں۔ اسی طرح جیسے میں سیکھ رہی ہوں تو میں آپ تک بھی پہنچا رہی ہوں، آگے آپ بھی اس کو کسی اور تک پہنچائیے تو ہمارا فرض پورا ہو جاتا ہے تبلیغ کا۔ جو بھی بانٹیں گے نا وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو یہی مقصد ہے، تو اللہ کی رضا یہی نصب العین ہے۔ جزاکم اللہ۔ یہاں پہ ہماری آیت ختم ہوتی ہے اور اس کی تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ جو بھی ہے ہم تک پہنچے، جو بھی اچھی بات ہمیں پتہ چلے، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچا دیں تاکہ ہماری اچھی گواہی باقی رہے، تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ جو بھی اچھا عمل آپ کو پتہ چلتا ہے، جو بھی اچھی بات پتہ چلتی ہے، آپ دوسروں کو ضرور پہنچائیں۔ تو یہ تشریح، یہ ترجمہ جو ہمیں پتہ چلا ہے، جو ہم تک پہنچا ہے، ہماری کوشش ہے ہم آپ تک پہنچائیں اور آگے آپ پر بھی، آپ کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ بھی اپنا فرض پورا کریں اور آپ بھی اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس کو خود بھی دھیان سے سنا کریں۔ اور آپ کو یہ کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کو شیئر کیا کریں، اس کو دوسروں تک پہنچایا کریں تاکہ آپ کی بھی اچھی گواہی ہو اور آپ کے بھی اچھے عمل باقی رہ جائیں۔ کیونکہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو ایک اچھے عمل میں گزار دیں تاکہ بعد میں ہمارے پاس پچھتاوا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، بلکہ خوش ہوں ہم کہ ہم نے اپنے وقت کو ایک اچھی چیز میں گزار دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہے۔ اور بھی لوگ ہیں جو یوٹیوب کھولتے ہیں اور مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اسلام کی طرف نہیں آتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ آپ قرآن پاک کی یہ ویڈیو سن رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں ساتھ، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ تو آپ بھی اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قصے شیئر کریں گے، اور پیچھے ہمارا معجزات سیریز جو تھی وہ چل رہی تھی، وہ مکمل ہو چکی ہے، اس کو بھی ضرور سنیے گا اور ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا جو آپ کی دعائیں پوری ہوں، جو آپ کے ساتھ معجزات ہوں۔ تو اگر کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ اس کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک شیئر کر دوں، تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا، یہاں پلے لسٹ بھی موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔